بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ عظیم مہینہ رمضان المبارک کا عطا فرمایا، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی زندگی بخشی کہ شب قدر جو 27ویں مشہور تر روایت کے اعتبار سے مشہور تر بزرگوں کے عمل کے اعتبار سے 27ویں شب قدر مانی جاتی ہے، اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ چاہتا تو اس رات کے آنے سے پہلے ہی ہماری زندگی تمام ہو جاتی، مگر اللہ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ حضرت امام عبدالوہاب شعرانی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ شب قدر کے متعلق سے اختلاف ضرور ہے کہ وہ کون سی رات ہے، مگر مشہور ترین رات یہی 27ویں رات ہے۔ روایات میں حضرت پیران پیر غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات سے متعلق بہت ساری روایات کو اپنی کتاب میں جمع فرمایا، اور آپ بھی اسی مشہور ترین شب قدر کی رات کو 27ویں رات ہی کو آپ نے قرار فرمایا۔ عزیزان محترم، بہرکیف یہ آخری عشرے کی بعض روایتوں کے مطابق، بعض بزرگوں کے اقوال کے مطابق آخری عشرے کی ہر رات شب قدر ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنی راتیں بخشی، اس میں اگر وہ رات گزر گئی بھی ہے تو ہمیں اللہ نے وہ رات بخشی تھی، اس کا شکر ہے۔ اور مشہور قول کے اعتبار سے جو 27ویں ہے، اولیاء صالحین اور تمام بزرگوں کا جس بات پر اتفاق ہے کہ یعنی وہ 27ویں شب ہی کو مشہور مانا گیا ہے۔ آج کی جو رات ہم ہیں اس رات ہی کو اصل میں شب قدر مانا گیا ہے۔ یہ رات کو اللہ نے ہمیں نصیب فرمایا ہے۔ یہ رات بڑی عظمت والی رات ہے۔ اسی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے لیلۃ القدر، قدر کی رات ہی میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وہ عظیم قدر کی رات جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ 1000 مہینوں کے عبادت، 1000 مہینوں کے عبادت ایک طرف ہے، اور شب قدر کی رات کی عبادت کو ایک طرف فرما دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ اگر چاہے تو بندے کو 1000 مہینے عبادت کرنے کے ملے یا نہ ملے، ایک رات بھی وہ عبادت کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ثواب عطا فرما دیتا ہے جتنا 1000 مہینے عبادت کرنے والے کو نہیں ملتا ہے۔ اس روایت کے اس رات کے متعلق سے امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ مفسرین اکرام ارشاد فرماتے ہیں آخر شب قدر کیوں کہا گیا اس رات کو، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں انما سمیت بذلک لعظمها وقدرها وشرفها، فرماتے ہیں کہ بے شک اس رات کو شب قدر اس لیے قرار دیا گیا کہ اس رات کی عظمت، شرف و بزرگی، اس کا مرتبہ جتنا بلند و بالا ہے، اس کا لحاظ کرتے ہوئے اس رات کو قدر کی رات یعنی مرتبے والی رات اس رات کو قرار دیا گیا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے فرماتے ہیں کہ امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ یقضی الاقضیہ فی لیلۃ نصف شعبان ویسلمها الی اربابها فی لیلۃ القدر۔ تفسیر القرطبی کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات، جسے ہم شب برات کہتے ہیں، فیصلے فرما لیتا ہے کس کے لیے کیا کرنا ہے، کس کے لیے کتنا رزق ہے، کس کی کتنی زندگی ہے، کس کو کیا بیماری، کس کو کیا شفا ہے، سارے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ اور وہ فیصلوں کے دفتروں کو فرشتوں کو جو سونپتا ہے تو شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ سونپ دیتا ہے۔
فیصلے اس رات میں کر دیے گئے، اس کی تفویض اس رات میں ہوتی گئی۔ یہ اسی وجہ سے یہ رات قدر والی مرتبے والی رات کہلاتی ہے۔ تفسیر قرطبی کے اندر اس کا ذکر فرمایا گیا، اور اسی طریقے سے تفسیر کبیر کے اندر ایک روایت کو اس کی تفسیر میں ذکر یوں فرماتے ہیں، نزل فیہا کتاب اللہ کے کتاب اسی مہینے میں نازل کیا گیا، اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ایسی قدر والی کتاب کہ تمام کتابیں جو اللہ نے نازل فرمایا، سب سے بلند ترین مقام والی کتاب قرآن مجید کو اللہ نے نازل فرمایا۔ اور پھر فرماتے ہیں، پھر ہے کہ لسان ذی قدر علی لسان ذی قدر، اور وہ زبان دوسری کتابوں کو نازل کیا گیا تھا تو وہ الگ الگ زبانوں میں نازل کیا گیا تھا، مگر یہ جنتی عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، یعنی قدر والی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ اسی طریقے سے پھر اللہ تعالیٰ نے جس امت کی ہدایت کے لیے کتاب کو نازل فرمایا ہے، وہ امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدر والی امت بنایا ہے، یعنی اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں، محبوب کا مرتبہ بلند و بالا تو ہے ہی، مگر محبوب کے جو غلام ہیں، جو امتی ہیں، اس امتی کو بھی اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو اسی وجہ سے اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو قدر والی رات فرمایا ہے۔ اور یہ تین جو توجیحات بیان کی گئی ہیں، ممکن ہے کہ 3 مرتبہ کا ذکر کیا جانا، یہ 3 چیزوں کی طرف اشارہ کرنا ہے، ایک تو عظیم مرتبے والی کتاب، ایک عظیم مرتبے والی زبان میں، اور ایک عظیم عظمت جس کو عطا کیا گیا ہے اس امت کے لیے، ہدایت کے لیے جس کو نازل کیا گیا ہے، عظمت والی امت کے لیے، قدر والی امت کے لیے جو کتاب کو نازل کیا گیا۔ عزیزان محترم، یہی وہ رات ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت والی رات فرمایا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ قدر کا معنی جو ہے تنگ ہو جانے کے بھی آتے ہیں، تو اب اس رات کو تنگ ہو جانے کے معنی میں اگر اس لفظ کے لیا جائے تو اس کا معنی کیسے ہے، تو اس کو تفسیر الخازن کے اندر ذکر کیا جاتا ہے، قیل سمیت بذلک لأن الارض تضیق بالملائکۃ فیہا، فرماتے ہیں کہ آج کی رات کو شب قدر اس لیے کہا گیا ہے کہ آج آسمان سے رحمت کے فرشتے زمین پر اتنے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اس رات کو شب قدر کہا گیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسی عظیم عظمت والی رات عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے تفسیر قرطبی کے اندر ایک واقعہ امام ابو بکر الوراق سے ایک واقعے کو ذکر کیا گیا ہے، روایت کو نقل کیا گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ رات کو قدر والی رات اس لیے کہا گیا ہے کہ اس رات میں اگر کوئی شخص بے قدرہ بھی ہے، اس کی قدر نہیں ہے، اس کا شرف نہیں ہے، اس کا مقام نہیں ہے، مرتبہ نہیں ہے، یعنی گنہگار ہے، عام انسان ہے، وہ بھی اگر اس رات میں عبادت کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قدر والا بنا دیتا ہے۔ یہ عظمت والی رات ایسی عظمت والی رات ہے کہ اس رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ برکتوں کا نزول فرماتا ہے، اور صبح سویرے تک کہ یہ اعلان ہوتا رہتا ہے جسے انسان اور جن کے علاوہ ہر مخلوق سنتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ شب قدر کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کے پانی کے اندر بھی مٹھاس عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ بہتر جانے اس کی ایک نعمتوں کی، اس کے عظمتوں کی حقیقت کیا ہے، ہم اپنی آنکھوں سے، اپنی سماعت سے، اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنی نعمتیں، کتنی برکتیں اللہ تعالیٰ اس رات میں عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات میں اس قدر انعام فرمایا کہ آسمان دنیا پر فرشتوں کو مقرر فرما دیا جاتا ہے۔ فرشتے ندا کرتے رہتے صبح صادق تک، یعنی فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک، فرشتے رات سے مغرب سے لے کر کے فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک فرشتہ ندا کرتا رہتا ہے کوئی اللہ سے مانگنے والا تو مانگ لے، ہے کوئی اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا تو مانگ لے۔ آج کی رات مانگے جانے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نفی نہیں فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ روایتوں میں پیران پیر نے غنیت الطالبین میں ایک روایت کو نقل فرمایا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 70 دفعہ اس رات میں بندے کی طرف رحمت کی نظر فرماتا،
اور ہر مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بے حساب حاجتوں کو پوری فرما دیتا ہے۔ آخرت کی پوری حاجتیں جو تمام اس کی مانگی ہوتی ہے وہ پوری فرما دیتا ہے۔ دنیا خدا اسے اتنا دیتا ہے کہ جتنا اس کے لیے کافی ہے، جتنا اس کے لیے بھلا ہے اتنا ہی دنیا اسے دیتا ہے۔ اسی لیے حضرت ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اس رات میں ہمیں کیا مانگنا چاہیے، کیا دعا کرنا چاہیے۔ ہمیں مانگنا تو کیا مانگنا چاہیے؟ کیا دولت مانگنا چاہیے؟ کیا پیسہ مانگنا چاہیے؟ کیا عمر مانگنا چاہیے؟ کیا زمین جائیداد مانگنا چاہیے؟ آخر مانگنا تو کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کیا فرماتے ہیں اگر میں شب قدر کو پالوں تو میں کیا اس رات میں دعا کروں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ، تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی معافی کو طلب فرماؤ۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا پڑھتے رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی زوجہ محترمہ ام المومنین کو یہ دعا تعلیم فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ آخری عشرے میں بے حساب پڑھے جانے والی دعا اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، یا کریم کی دعائیں کی جاتی ہے۔ اب سب مل کر کے دعا کر رہے ہیں تو فاعف عنا کہہ کر کے پڑھیں گے تو یہاں سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اجماعی دعا جو ہوتی ہے اس میں فاعف عنا یا کریم کہہ کر کے پکارا جاتا ہے۔ بہرحال اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ اے پروردگار، اللہم انکا عفو، اے پروردگار تو معاف کرنے والا ہے، تو مہربانی کرنے والا ہے، تو مجھ کو معاف فرما دے، مہربانی فرما دے مجھ پر۔ یہ دعا کا معنی مطلب ہے کثرت سے اس دعا کو اس رات میں پڑھتے رہنا چاہیے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ خدا معاف فرما دے تو دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اب آخر اس رات کو 1000 مہینوں سے بہتر رات کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا؟ تو اس کا اسرائیل کے کچھ بزرگ ترین شخصیات کا جو عبادت گزار متقی پرہیزگار گزرے ہیں، ان میں سے ایک بزرگ ترین شخص کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی صحابہ کرام کے سامنے فرما رہے تھے کہ ان میں سے ایک شخص وہ تھے جنہوں نے بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک شخص وہ تھے کہ انہوں نے عبادت کی نیت سے گزار دیا۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 1000 مہینے اسی حالت میں گزار دینا، یعنی میدان جنگ میں ہی ان کا وقت گزر جانا، یہ تصور سے بڑی چیز ہے۔ سال کا عرصہ لگ جاتا ہے، تو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے وہ عظیم اقدام کیا۔ تو خدا کی رضا چاہنے والے کس طرح سے دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، عبادت کے راستوں کو اپنا لیتے ہیں، یہ تلقین کے طور پر یہ واقعہ ذکر کیا گیا۔ مگر یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان کی عمریں اتنی بڑی بڑی ہیں تو وہ اتنی بڑی بڑی عبادتوں کی ہمت کر پاتے، اتنے دنوں تک کہ وہ عبادت کر لیا کرتے ہیں، ہماری عمریں ہی کتنی ہیں، ہماری عمریں چھوٹی ہیں، ہم کہاں اتنی بڑی عبادت کر کے اتنا بڑا ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ رات عطا فرما دی اور ارشاد فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، اے میرے حبیب آپ کو قدر کی رات شب قدر عطا کی زندگی کے، مگر یہ شب قدر تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں کتنی مرتبہ عطا فرما دیا، ہم اس کو سوچ نہیں سکتے ہیں۔ کسی کی عمر 30 سال ہے تو کسی کی 40 سال ہے، تو کسی کی 50، تو کسی کی 60، تو کسی کی 70 سال ہے، تو 70 سال کی عمر والے اگر ہیں تو 70 دفعہ ان کی عمر میں یہ رات آ کر کے گزر گئی ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ 70 راتوں میں اگر عبادت گزاری سے گزار دیے ہیں تو شروع کے 10-12 سال سمجھیے بچپن کے ہیں تو وہ گزار بھی دیں تو 60 راتیں شب قدر کی ان کی عمر کی گزر گئی ہیں۔ اگر وہ 60 راتیں عبادت میں اس رات کو گزار دیے ہوں گے تو سوچئے کہ 60 راتوں کی عبادت
ایک ہزار مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب اس میں مل رہا ہے، تو ہر رات کے بدلے میں 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب مل رہا ہے، تو 60 راتیں اگر آپ عبادت کی گزار چکے ہیں تو کتنے ہزار مہینوں سے آپ کو بڑھ کر کے عبادت کا ثواب ملا ہوگا۔ ایسے ہی ہر آدمی کو تصور کرنا چاہیے، اپنی عمر کا اندازہ لگا کر کے جو گزر گیا اگر ہم نے اس کو گنوا دیا ہے، عبادت نہیں کی ہے، تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے۔ یہ جو رات اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس رات کی قدر کرنی چاہیے، اور اس رات میں ہمیں عبادت کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہیے۔ اور آج کی رات ہمیں اللہ کی بارگاہ میں مانگنے والی رات اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ آج ہم جتنا مانگیں گے ہمیں اتنے طلب سے زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور ہر مرتبہ جو 70 دفعہ بندے کی طرف رحمت کی نظر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس میں پہلی دفعہ ہی میں سب سے کم جو اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرماتا ہے وہ کیا ہے؟ جہنم سے آزاد۔ اگر ہمیں ڈال دیا جائے تو ہماری جنت تو جنت ہی ہے، مگر جہنم کے کسی کونے میں بھی اگر ڈال دیا جائے تو عذاب ہی ہے، ہم عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ جہنم سے آزادی مل جانا یہی ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو 70 دفعہ رحمت کی نظر فرماتا ہے، تو ہر مرتبہ میں سب سے ادنا سی جو حاجت ہے وہ جہنم سے آزادی ہے، تو اس کے علاوہ اس کی نعمتیں جب وہ عطا کر رہا ہوگا ہر رحمت کی نظر میں، تو وہ کیا کیا نعمتیں ہوں گے، وہ کیسی نعمتیں ہوں گی، ہم آج اپنی آنکھوں سے ضرور اسے دیکھ نہیں سکتے ہیں، اپنی عقل و ہوش سے اس کا تصور ضرور نہیں کر سکتے ہیں، مگر قیامت میں جب اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی چیزوں کو ہمیں عطا فرمائے گا تو یقیناً ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہے گا، اور ہماری کامیابی کی بلندیوں کا ٹھکانہ نہیں رہے گا کہ کتنا کامیاب ترین رب تعالیٰ نے ہمیں فرمایا ہوگا۔ وہ سب چیزیں ہمیں کب ملنے والی ہیں؟ آج ہمیں ملنے والی ہے۔ ایک انسان کاروبار کے لیے کوئی چیز خریدتا ہے، 100 روپے لے کر آتا ہے، اسے امید ہوتی ہے کہ بہت عظیم چیز ہے، بہت اعلیٰ چیز ہے، 1000 روپے میں بھی بک سکتی ہے، اور اگر اس کی امید ہوتی ہے 100 روپے بھی مجھے منافع مل جائے تو ٹھیک ہے، مگر 100 روپے سے بڑھ کر کے اگر 1000 روپے اس کا منافع مل جائے تو اسی کے خوشیوں کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اس کی خوشیوں کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا۔ ایسے ہی ہمارے جو عمل ہیں، ہم بخشے جائیں یہی کافی ہے ہمارے لیے، مگر بخشے جانے کے ساتھ ساتھ نعمتوں پر نعمتیں، عظمتوں پر عظمتیں، رفعتوں پر رفعتیں، اور کامیابیوں پر کامیابیاں، برکتوں پر برکتیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا تو پھر ہمارا خوشیوں کا اس وقت پر کیا حال ہوگا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ قیامت کی حقیقی کامیابی اگر ہمیں پانا ہے تو آج کی رات ہمیں سچے دل سے توبہ کرنا ہے اور اپنے گناہوں سے باز آ جانا ہے۔ یاد رکھیں، اگر اپنے دل میں کسی کے متعلق سے برا خیال ہے، بری بات اگر دل میں چبھ رہی ہے، برائی کا ارادہ اس کے متعلق سے آ رہا ہے، کینہ آ رہا ہے، بغض آ رہا ہے، حسد آ رہا ہے، اور نفرت پیدا ہو رہی ہے، خدا و رسول کی رضا کے لیے اگر آج آپ معاف کر دیں گے تو خدا کل تمہیں معاف کرنے کے لیے ضرور موقع عطا فرما دے گا، بلندیوں کا، عظمتوں کا موقع عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھے، شب برات میں بھی اسے معاف نہیں کیا جاتا جو اپنے دینی بھائی کے متعلق سے دل میں بغض اور حسد و کینہ رکھتا ہے۔ تو ایسے خیالات اپنے دل میں نہ لائیں۔ انسان ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے ضرور رہتا ہے، مگر غلطی بھی ضرور ہوتی ہے، خواہ وہ اپنا بھائی ہو، سگا ہو، یا دینی بھائی ہو، چاہے وہ پیری سلسلے سے متعلق مریدی کا سلسلہ ہو، جیسے بھی ہو، پیر بھائی ہو یا دینی بھائی ہو یا سگا بھائی ہو یا رشتے کا بھائی ہو، جو بھی ہو، مومن ہے، اگر اس سے کچھ تکلیف ہے یا اس کے کسی معاملے سے ہمارے دل میں بغض و حسد پیدا ہو رہا ہے، اگر اس کو ہم آج کی رات میں بھی برقرار اپنے دل میں رکھیں گے تو پھر بخشے نہیں جائیں گے۔ بخشے جانا اگر ہم چاہتے ہیں تو آج ہمارے دلوں کو صاف کرنا ہوگا، ہمارے دلوں کو کینہ سے پاک کرنا ہے، بغض سے پاک کرنا ہے، حسد جلن سے پاک کرنا ہے، نفرتوں سے پاک کرنا ہے، محبت اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور کسی سے نفرت ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، دین سے، دیندار سے، دینی بھائی سے محبت ہونی چاہیے، کفر سے اور کفر والے سے، کفر کرنے والوں سے نفرت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم گناہگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار ہم خطاکار ہیں، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما۔ پروردگار ہمارے سینوں کو بغض و حسد و کینہ، نفرت سے پاک فرما۔ پروردگار دینی محبت، دینی ہمدردی، دینی جذبہ ایثار و قربانی ہمیں عطا فرما۔ ایک دوسرے کی خبر گیری کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کی محبت ہمیں عطا فرما، یکجہتی کی زندگی عطا فرما۔ پروردگار یہ بلا، یہ بیماری جو ہمارے ملک کو گھیرے ہوئے ہے، تمام عالم کو گھیرے ہوئے، مولا مسلمانوں کو اسے محفوظ فرما دے۔
پروردگار تیرے نافرمان بندوں کے گلے میں ان بلاؤں کو وباؤں کو ڈال دے مولا تبارک و تعالی، مشرکوں کے کافروں کے گلوں میں بلاؤں کو ڈال دے مولا۔ ہم تیرے ماننے والے تیری عبادت کرنے والے بندے ہیں مولا، ہم پر رحم فرما، مہربانی فرما، کرم فرما مولا، اس بلا سے اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما۔ جو گزر چکے مولا ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں صحت و تندرستی عبادت کی توفیق عطا فرما، آگے کی زندگی دین